سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم وہی اوصاف جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کوثر صدیق اور میں ہوں کوثر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور برا مقام ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی روش اس کے درمیان اعتدال کی ہے۔ سورہ الفرقان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، اللہ کے بندوں کی اوصاف بیان کیے ہیں، مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اللہ کے بندوں کا جو سب سے پہلا وصف اس میں بیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زمین پر سکون اور وقار سے چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر اور غرور کے انداز میں نہیں چلتے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بالکل آہستہ اور مریل سی چال چلتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمٹتی جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ مومنوں کے تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ معذور، ان پر یہ کیفیت صرف اللہ کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو دوسری صرف مومنوں کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں جاہل سے ان پڑھ یا بے علم نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو اکھڑ ہوں اور جہالت کے کام اور غلط باتیں کرنے والے ہوں، اگرچہ وہ صاحب علم ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ایسے کماش کے لوگ اللہ کے بندوں سے الجھنے کی کوشش کریں تو یہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ سلام سے مراد یہاں السلام علیکم کہنا نہیں بلکہ یہ لفظ دوسروں سے پیچھے چھڑانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے بھی سلامتی کی بات کرتے اور ان کو کسی طرح ایذا یا تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جو تیسری صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ اللہ کی عبادت راتوں کو کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ رات کی عبادت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں نمائش اور ریا کا خطرہ نہیں ہوتا۔ پہلی دونوں صفتوں میں ان کے دن کے مشاغل کا ذکر تھا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ بھی دن کا ذکر تھا، اور جب وہ جاہلوں سے بات کرتے، جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے تو یہ بھی دن کا ذکر تھا۔ لیکن اس صفت میں رات کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ رات میں ریا کا خطرہ نہیں ہوتا، یعنی دن تعلیم، تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ میں گزرتا ہے، اور رات کو خدا کے سامنے عبادت، ذکر اور مراقبے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ شخص جو راتوں کے اوقات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ چوتھی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ہے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے یہ خاص بندے راتیں اللہ کی عبادت میں گزارنے کے باوجود ہر وقت اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی عبادت ان کے دلوں میں تکبر نہیں پیدا کرتی بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عملی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جہنم کا عذاب ایسا ہے جو تکلیف دہ اور مستقل چمٹ جانے والا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، عارضی ہو تو بھی اور مستقل ہو تو بھی۔ اسی طرح سے پانچویں صفت بیان فرمائی گئی ہے، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں۔ اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور تنگی، بلکہ توازن اور اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے مقابلے میں اقتار کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کے نزدیک گناہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ اسراف ہے، اگرچہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔
ایک دوسری چیز تبذیر ہے، جس کے معنی غیر شرعی اور غیر اسلامی امور پر خرچ کرنا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ اقتار کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بخل سے کام لیا جائے یا بالکل خرچ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ، اقربا اور اپنے نفس کی جائز ضروریات پر بھی مال و دولت خرچ نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس اللہ سے دور اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو ایمان والوں کی 5 صفات کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں آپ کو باقی صفات بھی بتاؤں گی، سو اسٹے ٹیون۔